بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین و اصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید، عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، غلامان علی، عاشقان وارث علی، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ رات کے 11 بج چکے ہیں، دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، لوگ اس وقت اپنے نرم بستروں پہ آرام فرما رہے ہیں، مگر یہ عشق حسین ہے کہ جس کی روشنی سے آپ لوگ منور ہو رہے ہیں۔ یہ ٹھاٹے مارتا ہوا حسینیوں کا سمندر، میں سلام کرتا ہوں بابا نور حسن شاہ وارثی اور ان کے اہل محلہ کے اور تمام جتنے سامعین یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تمام محبان اہل بیت کو میں دل سے سلام کرتا ہوں کہ واقعاً جس طرح آپ لوگ منقبت امامین سن رہے تھے، لگ رہا تھا واقعاً آج حسینیوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ اسٹیج پر بہت ہی ہندوستان کا بر صغیر کی ایک بہت ہی معروف اور معزز ہستی آج یہاں پر بیٹھی ہے۔ میری مراد میرے چچا عالی جناب عزت مآب ہستی نایاب غلام ابو تراب جناب احمد علی وارثی صاحب قبلہ سے ہے۔ آج ان کی صدارت میں یہ محفل ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاپا جناب انجم پرویز وارثی صاحب بھی آپ حضرات کے سامنے جلوہ گر ہیں۔ انشاءاللہ مولا نے چاہا اور آپ لوگوں کی سماعتیں بیدار رہیں تو انشاءاللہ آج یہ کمر ہٹی نہیں، ہندوستان کی ایک تاریخی محفل ہوگی۔ پر شرط یہ ہے کہ جب بات ہو تو دونوں طرف سے ہو۔ میں کہوں آپ خاموش رہیں تو بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں قبرستان میں پڑھنے والا ذاکر ہی نہیں، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں۔
اس لیے کہ ہم نے اپنے علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے پایا، خیبر کے میدان سے پایا، کربلا کے میدان سے پایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ذکر حسین صرف خانقاہوں میں نہیں کرتے، ہم سینہ چوڑا کر کے ببانگ دخل شاہراہوں میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ تو یقیناً ایسا لگنا چاہیے کہ حسینیوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں اور حسینیوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آئیے اس سے قبل کہ میں کچھ کہوں آپ کو سنے، ایک مرتبہ بارگاہ نبی اور آل نبی میں اتنی بلند آواز سے ہم اور آپ مل کر درود پڑھیں کہ جتنا بلند مقام ہمارے دلوں میں نبی اور آل نبی رکھتے ہیں، آخری آدمی تک مل جل کر درود پڑھ دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ بھئی اگر تبریز بھائی نے آپ لوگوں کی پیاس بجھا دی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو گفتگو شروع کروں۔ بیدار ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ اگر آپ کی سماعتیں بیدار رہی تو آج یہ صرف کمرہٹی نہیں، ہندوستان کی ایک تاریخی محفل ہوگی۔ پنجتن پاک کی رضا، سرکار عالم پناہ کا کرم ہوا عالم نواز کا، تو انشاءاللہ آج کی تاریخی محفل ہوگی۔ بابا پہلی مرتبہ آپ کی سرزمین کمرہٹی میں تقریر کر رہا ہوں، اس مقام پر تقریر کر رہا ہوں کہ جہاں پر ایک مرتبہ آپ ہی کے ساتھ میں گزرا تھا تو یہاں امام حسین کا تعزیہ دیکھا تھا، اور آج دوسری مرتبہ تعزیہ داری کانفرنس میں آیا ہوا ہوں۔ تو 4 مصروں سے بابا میں آپ کے مجمع کو آزماؤں گا، اس لیے کہ میں خانقاہی مزاج رکھتا ہوں اور تقریر بھی انہی لوگوں کے تقریر 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک مجمع کے لیے، ایک خانقاہ کے لیے، ہے نا؟ تو میں 4 مصروں سے بابا آپ کے اس مجمع کو آزماؤں گا، اگر مجھے لگا واقعاً حسینی مزاج بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی، ورنہ گفتگو کا رخ موڑنا بھی جانتا ہوں۔ 4 مصروں سے یہ کمرہٹی کا مجمع آخری آدمی تک اگر بولے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں حسینیوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم نے کسی مردہ کو مانا ہی نہیں۔ ارے کچھ کہہ رہا ہوں، ہم نے جس کو بھی مانا وہ زندہ، ہم زندہ کے ماننے والے ہیں، ہے نا؟ شاعر کہتا ہے بس 4 مصروں سے تمہیں آزماؤں گا اور تقریر شروع۔ شاعر کہتا ہے درود زندہ ہے، درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے۔ ارے بولو بولو، درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے۔ بابا درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، 4 مصروں سے آزماؤں گا۔ درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے۔ بھائی میرے ہم زندہ کے ماننے والے ہیں، زندہ بن کے سننا۔ درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ خدا کے 4 مصرے پر آخری آدمی بولے آلِ رسول، آلِ رسول، اولاد غوث العظم۔ بہت خوش نصیب ہے آپ کے بیچ خاندان غوث العظم کا ایک فرد جنہیں دنیا سید فراج وارسی بھاگلپوری کے نام سے جانتی ہے۔ آج ان کا دیدار کیجئے، اس لیے کہ آلِ رسول کو دیکھنا عبادت ہے۔ بھئی تیار ہے نا آپ؟ ماشاءاللہ دوسرے مصرے میں نے کیا کہا، 2 مصروں میں نہیں، میں 4 مصروں میں آزماؤں گا۔ درود زندہ ہے، اپنا زندہ ہے، تو تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا ایمان۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے، درود زندہ ہے،
اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ اجمیر سے آ کے کہہ رہا ہوں، لگ رہا ہے کہ اجمیر میں پڑھ رہا ہوں۔ خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے۔ ہم زندہ کے ماننے والے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا سامنے کون ہو نہیں ہو، اس لیے کہ ہم بھیڑ کے محتاج ہی نہیں، ہم کربلا والے ہیں۔ ہم 72 بھی ہوتے ہیں تو لاکھوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ قسم سے ہم بلاتے بھی نہیں، اس لیے کہ جن کو بلانا ہے وہ بلائیں۔ محفل نور حسن شاہ صاحب کی تھوڑی نہ ہے، محفل شبیر القادری کی تھوڑی نہ ہے، محفل احمد علی وارسی کی تھوڑی نہ ہے، محفل تو حسین ابن علی کی ہے۔ تو وہی آئے گا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسول، ہم نے آپ سے نجاست کو دور کر دیا، گندگی کو دور کر دیا، اس لیے کہ ہم نے جس خدا کو مانا وہ خدا پاک ہے نا، جس اللہ کو مانا وہ اللہ پاک، جس خدا کو مانا وہ خدا پاک، جس رسول کو مانا وہ رسول پاک، جس نبی کو مانا وہ نبی پاک، جس اہل بیت کو مانا وہ اہل بیت پاک، جس پنجتن کو مانا وہ پنجتن پاک، جس وارث کا دامن تھاما وہ وارث پاک۔ ہم تو پاک لوگوں کے چاہنے والے ہیں، تو پاک لوگوں کی محفل میں پاک آتے ہیں، ناپاک نہیں آتے۔ جو ناپاک ہے اسے اللہ دور کر دیتا ہے نا۔ تو میں نے قرآن مجید کی، میں بہت جلدی آؤں گا موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو کرنا ہے، میرے بعد بھی ایک خطیب ہیں تازیہ داری اور حسین ابن علی، یہ دونوں کا اسی طرح تعلق ہے جس طرح قرآن اور اہل بیت کا تعلق ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ دیکھو میرے بندو، میں نے تمہاری ہدایت کے واسطے دو چیزوں کو اتارا۔ 5 منٹ میں ایسی گفتگو کروں گا جس میں سے آپ کچھ کہہ نہیں پائیں گے، مگر انشاءاللہ 5 منٹ کے بعد پنجتن کے صدقے میں جو نتیجہ پیش کروں گا تو مجمع اٹھے گا انشاءاللہ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے میرے بندو، دیکھو میں نے تمہاری ہدایت کے واسطے 2 چیزوں کو اتارا۔ کتنی چیزوں کو اتارا؟ 2 چیزوں کو۔ کیا ہے پروردگار؟ قد جاءکم من اللہ نور، سب سے پہلے اللہ کے طرف سے نور آیا ہے، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور پھر روشن کتاب آئی ہے۔ کیا آیا ہے؟ نور آیا ہے، روشن کتاب آئی ہے۔ کس لیے؟ ہدایت کے واسطے، تاکہ نوع انسانیت کی ہدایت ہو، ہے نا۔ اللہ نے دنیا میں ہدایت حاصل کرنے والوں سے پہلے ہدایت دینے والوں کو بھیجا۔ بطور خاص میری بات سنیے گا۔ اچھا پروردگار میرے معبود، تو عالم الغیب ہے میرے مالک، تو جسے پیدا کر رہا ہے میرے مالک، تجھے معلوم ہے ان میں سے جنتی کون ہے دوزخی کون ہے۔ تو پروردگار جب تجھے معلوم ہے تو جسے جنت جانا ہے بھیج دے جنت، جسے جہنم جانا ہے بھیج دے جہنم۔ میرے اللہ، یہ دنیا، یہ حساب، یہ کتاب، یہ قبر، یہ برزخ، یہ محشر، یہ میزان، یہ پل صراط، یہ سب کیا ہے میرے معبود؟ جب تجھے معلوم ہے کہ جو جنتی ہے جہنمی ہے، تو جسے پیدا کر رہا ہے، تجھے پیدا کرنے سے پہلے معلوم ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی، تو ڈال دے میرے اللہ، جو جنتی ہے جنت میں بھیج، جو جہنمی ہے جہنم میں بھیج۔ کہا نہیں، تو سمجھا نہیں، میں عالم الغیب ہوں تو عادل مطلق بھی ہوں۔ میں نے کہا پروردگار کیا مطلب؟ کہا اگر ایسا کرتا، جو جنتی تھا میں چاہوں تو اسے جنت میں بھیج دیتا، جو جہنمی تھا چاہتا تو جہنم میں بھیج دیتا، ہوتا کیا؟
کیا ہوتا میرے محبوب؟ کہا جنت میں جانے والا مسکراتا ہوا جنت چلا جاتا، جہنم میں جانے والا پلٹ کے سوال کرتا میرے اللہ ان میں کون سے سرخات کے پر لگے ہیں کہ تو انہیں جنت بھیج رہا ہے؟ ہم نے کون سی خطا کی کہ ہمیں جہنم بھیج رہا ہے؟ تو کیا میں کہتا کہ میں صرف عالم الغیب ہوں، اس بنیاد پہ جنت اور جہنم کو بٹوارہ کر رہا ہوں؟ کہا نہیں، میری عدالت پہ انگلی اٹھتی۔ اچھا میرے اللہ پروردگار، تو نے جب کائنات کو خلق کیا میرے اللہ، تو تو نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، سب سے پہلے آدم کو بھیجا، آدمیوں کو بعد میں بھیجا۔ بس اب تقریر میں شروع کر رہا ہوں۔ آدم کو بھیجا پہلے، آدمیوں کو بھیجا بعد میں۔ پروردگار تو تو قادر مطلق بھی ہے، اگر تو چاہتا تو پہلے آدمیوں کو بھیجتا، آدم کو بعد میں بھیجتا، کہا بے شک میں ایسا کر سکتا تھا، مگر پروردگار تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہا سن، اس لیے کہ اگر پہلے آدمیوں کو بھیجتا تو ان میں سے کچھ سیدھے راستے پہ چلتے، کچھ غلط راستے پہ چلتے، تو ہوتا کیا؟ کہا جو سیدھے راستے پہ چلتا اسے جنت بھیجتا، جو غلط راستے پہ چلتا اسے جہنم بھیجتا۔ تو جنت میں جانے والا تو چلا جاتا، پھر جہنم میں جانے والا مجھ سے سوال کرتا کہ اللہ انہیں کیوں جنت بھیج رہا ہے، ہمیں کیوں جہنم بھیج رہا ہے؟ تو میں کیا کہتا کہ چونکہ وہ سیدھے راستے پہ چلے اس لیے جنت بھیجا، چونکہ تم غلط راستے پہ چلے تو تمہیں جہنم میں بھیجا۔ تو جہنم میں جانے والا مجھ سے کہتا پروردگار یہ تو تجھے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، تو نے ہمیں زمین پر بھیجنے سے پہلے کسی ایسے ہادی کو کیوں نہیں بھیجا، کسی ایسے ہدایت کرنے والے کو کیوں نہیں بھیجا جو ہمیں یہ تمیز بتاتا کہ کس راستے پہ چلنا ہے، کس راستے سے رک جانا ہے، کون سا راستہ سیدھا ہے، کون سا راستہ غلط ہے، کون سا راستہ جنت کی طرف لے جائے گا، کون سا راستہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اللہ نے کہا دیکھو میں نے حجت تمام کر دی، میں نے زمین پر پہلے آدمی سے بھی پہلے آدم کو بھیجا، ہدایت حاصل کرنے والے سے پہلے ہدایت دینے والے کو بھیجا، تاکہ زمین پر جب پہلا آدمی بھی آئے تو یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار تو نے ہماری ہدایت کا انتظام نہیں کیا، پروردگار